ندیم رضا کا سلام۔ بات کرنی ہے مرغی کی گردن کی، کہ وہ مرغی کی گردن جسے چین نے دبوچ لیا ہے، یعنی کہ چکن نیک۔ یہ چکن نیک وہ جگہ ہے جو بھارت، بھوٹان اور چین کے درمیان اس کا تنازع چل رہا ہے۔ یہ چکن نیک وہ علاقہ ہے، پہلے سے بتاؤں کہ یہاں پہ چین نے کیا کیا ہے، اور وہاں پہ راتوں رات گاؤں بسا دیا اور بھارت کو خبر تک نہیں ہوئی۔ تو میں نے مرکزی میرا نقطہ یہ ہے کہ چکن نیک یعنی کہ وہ شہ رگ حیات ہے بھارت کے لیے، جو یہ مغربی 7 ریاستیں ہیں اس کو ملاتی ہے۔ یہ چکن نیک یہ 22 کلومیٹر کی باریک لکیر ہے، جس کو یہ چکن نیک بھارت کی مغربی کی 7 ریاستیں ہیں، جس میں اروناچل پردیش، آسام، منی پور، میگھالیہ، میزورام، ناگالینڈ اور تریپورہ، یہ وہ ریاستیں ہیں جنہیں یہ چکن نیک بھارت سے ملاتی ہے۔ لیکن اس شہر رگ حیات پر چین نے اپنا انگوٹھا رکھ دیا ہے اس گاؤں کی صورت میں۔ وہ گاؤں جو جہاں اس نے بسایا ہے یہ سلیگوری میں ہے، سلیگوری کوریڈور ہے۔ یہاں پہ چین کا بھوٹان کے ساتھ بھی تنازع رہا ہے، جو 2017 میں ہوا تھا۔ ان میں کشیدگی رہی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پہ بھوٹان اس پہ خاموش رہا اور کچھ نہیں بولا۔ بولا تو بھارت بولا، وہ بھی کب بولا؟ وہ اس وقت بولا جب امریکہ نے سیٹلائٹ سے اس علاقے کی کچھ تصاویریں حاصل کی تو اس کی بھی ہوائیاں اڑ گئیں، اور جب بھارت کو بتایا گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں بھارت کا اس وقت کیا حال ہوگا، کہ جو جنگی جنون میں رافیل طیارے بھی خرید رہا ہے، کبھی فرانس سے معاہدہ، کبھی اسرائیل سے معاہدہ، کبھی امریکہ سے معاہدہ، لیکن اسے اپنی گردن پہ رکھا ہوا انگوٹھا چین کا دکھائی نہیں دیا۔ تو یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے۔ اور میں اس میں اضافہ یہ بھی کرتا ہوں، یہ جو 7 ریاستیں ہیں یہ 1947 میں یہ آزادانہ حیثیت سے تھی، اور یہ انہوں نے بھارت میں شمولیت اختیار نہیں کیا۔ لیکن بھارت نے یہ کیا، ایک ان کی اس کو کہتے ہیں کہ یہ لینڈ لاک یہ جگہ تھی جس کا بھارت نے فائدہ اٹھایا اور اس پہ قبضہ کر لیا۔ 71 میں اس نے اس پہ قبضہ کیا، اور ان ریاستوں کو بالکل وہی یعنی کہ 378 کی طرح سے وہی سہولت تھی جو 5 اگست 2019 تک مقبوضہ جموں اور کشمیر کو حاصل تھی۔ اسی کے تحت اس نے یہاں پہ یہ قبضہ کیا اور اس پہ اپنا تسلط قائم کر لیا۔ اچھا، یہ وہ علاقے ہیں یہاں پہ رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، ان کی شکل و صورت ساری یہ جو چین سے مشابہ رکھتی ہے۔ تو اس میں بھارت کا کوئی یہاں پہ عمل دخل نہیں تھا، لیکن بھارت نے ان پہ بھی اسی طرح سے قبضہ کر لیا جیسے یہ آزاد جموں یعنی کہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر انہوں نے کیا، وادی کے اوپر لداخ پر اور جموں اور کشمیر پر قبضہ کیا، اسی طرح سے یہاں بھی کر لیا۔ اچھا، اسی قبضے کے بعد یہاں پھر آزادی کی تحریکیں بھی شروع ہو گئیں، کہ جب آپ نے غیر قانونی طور کے اوپر جب قبضہ کیا، جو ان کی جو آرا کے عوامی آرا اس کے خلاف آپ نے ان کو بھارت میں شامل کر لیا، اسی کے بعد وہاں پہ پھر آزادی کی تحریکوں نے جنم لیا۔ وہ تو آزادی کی تحریکیں وہاں پہ چلی رہی ہیں، لیکن میں اب دوبارہ واپس آتا ہوں اسی کی طرف جو گاؤں چین نے بسایا ہے اور بھارت کی رگ حیات پہ انگوٹھا رکھ دیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پتہ اس لیے نہیں چلا کہ جب آپ پڑوسیوں کے ساتھ نوک جھونک میں لگے رہیں گے اور آپ کو ایک چھوٹی سی سرنگ آپ کو نظر آ گئی پنجاب کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے، وہاں جو چند روز پہلے انہوں نے 4 ٹول پلازا پہ 4 کشمیریوں کو نام نہاد مقابلے کا رنگ دے کے انہیں ہلاک کر دیا، اور پھر آپ نے کہہ دیا کہ ٹنل نکلی جسٹ لائک وہ اسرائیل کی طرح، جیسے جارڈن اور ایجپٹ کے ساتھ وہاں پہ سرنگیں نکلا کرتی تھی، ان کو کہتے تھے کہ وہاں سے لوگ ہم اسرائیل میں داخل ہوتے ہیں، کاروائیاں کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کا ڈرامہ رچایا گیا
یہ بھارت نے رچایا کہ پاکستان کے سرحد کے ساتھ 4 لوگوں کو، پھر اس میں یہ بھی کر دیا کہ کراچی کی پروڈکٹس اس میں موجود تھی اور یہاں پہ دہشت گردی کرنے کے لیے آئے تھے، تو انہیں وہ نظر آ گئی سرنگ اور گاؤں نظر نہیں آیا جو چین نے بسایا، اور تب نظر آیا جب امریکہ نے سیٹلائٹ کے ذریعے وہ چیزیں لی۔ تو بس اس میں اس ویڈیو میں وہی چکن نیک کو واضح کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ جو ان کے دفاعی تجزیہ کار ہیں یا ان کے جو پروپیگنڈا مشینری جو ٹیلی ویژن ہیں وہ اب کہاں گئے، وہ اب کہاں سو گئے کہ اتنی، یعنی کہ آپ نے آلات خرید لیے، سامان آپ نے خرید لیا، عسکری قوت کو بڑھا بھی لیے، سارا کچھ، لیکن آپ کو نظر نہیں آیا، چکن نیک کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، گاؤں بسا دیا اور خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے، اب کوئی سکتی نہیں۔ پھر ہاں آپ صرف یہی کر سکتے ہیں کہ چین کی اپلیکیشنز کو بند کر دیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں چین بھارت کے خلاف اور کیا نئی چال چلتا ہے، اور یہ مودی کیا اسی طرح سے لوگوں کو مرنے دیں گے؟ کورونا سے مر رہے ہیں، معیشت تباہ حال ہو رہی ہے، اور جو دشمن جو اب کنسیڈر کرتے ہیں چین کو اس طرح سے سارا، اور وہ اسی طرح سے کارروائیاں کرتا رہے گا جیسے لداخ میں کی تھی، اب چکن نیک بھی کیا؟ میں یہی آخر میں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو چکن نیک کی جو 7 سسٹر ریاستیں ہیں، یہ اس صورتحال میں کب تک بھارت کا حصہ رہیں گی، اور جو 22 کلومیٹر کی جو باریک لائن ہے وہ کب کٹتی ہے، اور یہ چکن نیک کی ریاستیں کب آزاد ہوتی ہیں؟ دیکھنا اب یہی ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔